یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ریڈیو پاکستان سرگودا کی پوڈ کاسٹ سروس اور میں ہوں آپ کا میزبان سبطین بلوچ۔ مجھے ٹیکنیکل معاونت حاصل ہے نعمان شفیق کی۔ آپ ہماری اس پوڈ کاسٹ سروس کے حوالے سے بخوبی طور پر جانتے ہیں کہ ہماری بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ مختلف سیگمنٹ ہم اپنے پروگرام میں پیش کرتے رہتے ہیں، مختلف شخصیات کے انٹرویو آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اس کا مقصد صرف اور صرف آگاہی ہے، پبلک تک ہم آگاہی پہنچاتے رہتے ہیں۔ آج کا خصوصی پروگرام ہے جو کہ ہمارا پینل موجود ہے، ایک مذاکرے کی شکل میں آج کا پروگرام ہم اس کا انعقاد کریں گے۔ اپنے مہمانوں سے آپ کا تعارف کراتا چلوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی گراں قدر ان کی خدمات ہیں۔ سرگودا شہر کے معروف ڈاکٹر ہیں آپ، ہمارے شہر کا فخر ہیں آپ۔ میری مراد پروفیسر ڈاکٹر خواجہ محمد ارشد صاحب سے، جو کہ چائلڈ اسپیشلسٹ اینڈ چائلڈ کارڈیالوجسٹ بھی ہیں، ہمارے ساتھ آج شریک گفتگو ہوں گے۔ میرے دوسرے مہمان ڈاکٹر رائے شراز صاحب، جو کہ ماہر امراض سماعت ہیں، ان سے بھی آج ہم گفتگو کریں گے۔ آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید۔ میرے تیسری مہمان ہوں گی نور الہدا صاحبہ۔ آپ ایم ایڈ اسپیشل ایجوکیشن ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اسپیچ تھراپسٹ ہیں۔ آپ کو بھی خوش آمدید۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ سماب خان بھی موجود ہیں۔ آپ کو بھی خوش آمدید۔ ایک سوشل ورکر ہیں، ڈیفینیٹلی اچھے اقدامات کر رہی ہیں شہر کے حوالے سے۔ ان سے بات چیت کریں۔ خواجہ صاحب، سب سے پہلے آپ کا، کیونکہ ہے بھی بچوں کے حوالے سے بڑی اہم ہے اور آج کا پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جب جو نیو بورن بیبی ہوتے ہیں سر، ان میں کیا کیا پرابلمز آتی ہیں اور سب سے ضروری پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے انہیں چیک اپ کروانا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ آج کا پروگرام ویسے تو نیو بورن بیبیز کو پیدائش کے بعد بہت ساری کنجینیٹل اناملیز ہو سکتی ہیں، لیکن آج کا پروگرام ہمارا چونکہ پیدائشی سماعت کے مسائل کے متعلق ہے، تو اس کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ نوزائیدگان جو ہوتے ہیں، نیو بورن بیبیز جو ہیں، اگر ان کے قوت سماعت کے کچھ پیدائشی مسائل ہیں اور اگر ان کی ہیئرنگ ڈیفیسٹ ہے، تو اس کی وجہ سے پیدائش پہ ان بچوں کو ڈائگنوز کرنا، ان کی اسکریننگ کرنا اور وقت پہ ان کو اس چیز کے لیے تیار کرنا کہ ان کے اندر کوکلیئر امپلانٹ کیا جا سکے، یہ ایک اہم جو ہے وہ ہماری ذمہ داری بھی ہے، ایز معاشرے کی بھی ذمہ داری ہے۔ اور یہ بچے چونکہ ہمارے ملک میں عموماً یہ چیزیں دیر سے ڈائگنوز ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ان بچوں کی تشخیص دیر سے ہونے کی وجہ سے، علاج میں دیر ہونے کی وجہ سے بہت سارے مسائل آتے ہیں۔ تو وقت پہ پیدائشی سماعت کے مسائل کے بارے میں ٹیسٹ کرنا، جانچنا اور اس کے بارے میں ایک لائحہ عمل ترتیب دینا، یہ بہت ضروری ہے۔ ٹھیک کہا۔ اچھا راج صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، جس طرح خواجہ صاحب نے بھی فرمایا کہ پیدائشی سماعت، سر یہ کیا ہے اور کس طریقے سے ڈائگنوز ہوگا؟ جو پیرنٹس ہوتے ہیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے انہیں تو نہیں معلوم ہوتا، بچہ رو پڑتا ہے، کبھی کبھار نہیں روتا، کہتے ہیں کہ کچھ ماں کے پاس جائے گا تو ہو جائے گا۔ کب انہیں پتہ چلتا ہے کہ جناب اس کے اندر کوئی، اور اسکریننگ میں کیا پروسیجر کیا ہوتا ہے سر؟ بیسیکلی ہمارا یہی پرابلم ہے کہ ایجوکیٹڈ پیرنٹس کو بھی اندازاً 3 سال کا بچہ ہو جاتا ہے جب انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ بچہ صحیح طرح سے سن نہیں رہا۔ وہاں پہ جب اس کو ڈائگنوز کرنا شروع ہوتے ہیں تو وائٹل فرسٹ 2-3 ایئرز گزر چکے ہوتے ہیں، جو کمیونیکیشن ڈیولپمنٹ میں مین رول ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر تمام بچوں کا پیدائش کے بعد اسکریننگ کر لی جائے، جسے ہیئرنگ اسکریننگ کہتے ہیں، وہ آٹو اکاسٹک امیشنز ایک ٹیسٹ ہے جس کے تھرو ہم کر سکتے ہیں، اور میکسیمم 10 منٹ کا وہ ٹیسٹ ہے جس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، صرف ایک پروب بچے کے کان کے ساتھ اٹیچ کرنی ہوتی ہے اور وہ ہمیں رزلٹ دے دیتی ہے، جس سے ہمیں اگر کان کے اندر کوئی پرابلم ہے اور سماعت کا ایشو ہے تو وہ ہمیں شروع میں ہی پتہ لگ جاتا ہے، اور وہاں سے اگر ہم ڈائگنوزز پراپر بنانا شروع کرتے ہیں تو 6 منتھس کی ایج تک ہمیں کلیئر کٹ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اگر سماعت کمزور ہے تو وہ کتنی کمزور ہے، اس میں لینگویج ڈیولپمنٹ میں کتنا کوئی ایشو آئے گا، اس کو ہمیں ریہیبلیٹیٹ کیسے کرنا ہے، کیا وہ ہیئرنگ ایڈ لگانا ہے، کوکلیئر امپلانٹ کرنا ہے، یا کوئی اوٹائٹس میڈیا ہے جس کو اینٹی بائیوٹک سے ٹریٹ کرنا ہے۔ سو نیو بورنس کی ہیئرنگ اسکریننگ تمام بچوں کی ہونی چاہیے۔
ٹھیک. اچھا ہونی تو چاہیے جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ کیونکہ آپ کے پاس آپ ایک کمپین بھی کر رہے ہیں, اس میں بڑا ایک اچھا اقدام آپ سب اور خاص طور پر پوری ٹیم آپ کی کر رہی ہے, اس میں ہم اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. پتہ کیسے چلتا ہے سر یہ کیا پیشنٹ کی ریشو کیا ہے نارملی؟ ایک تو ٹھیک ہے قدرتی طور پر آپ نے کہا کہ 3 سال میں جا کر پتہ چلتا ہے کہ جناب وہ اس قابل نہیں ہے, تو کیا اس کو جو ٹیسٹ ہے وہ کس ایج کا کرانا چاہیے؟ جب وہ پیدائش کے فوراً بعد کروا لینا چاہیے, کتنے ٹائم کے بعد کروانا چاہیے؟ اور آپ نے خود کہا کہ اس کے کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں ہیں. پیدائش کے بعد 1 ماہ کی عمر تک جو ہے وہ ٹیسٹ کروا لینا چاہیے. ٹھیک, اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کسی قسم کا؟ نہیں, کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں. ٹھیک, میں آپ کی جانب آؤں گا نور الہدا صاحبہ, آپ کو بھی خوش آمدید. جیسا کہ ابھی رائے صاحب نے کہا کہ لینگویج کے ایشوز آ جاتے ہیں, بولنے میں مسائل آ جاتے ہیں, اور بچوں میں خاص طور پر یہ اس کو تھراپی کے بڑے پھر آگے جا کے آپ کی فیلڈ کی ضرورت پڑتی ہے. تو آپ لوگوں کے پاس جب بچہ آتا ہے کس طریقے سے آپ انہیں ٹرینڈ کرتے ہیں, کس طریقے سے بتاتی ہیں کہ وہ بولنے کے قابل ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں سر, میں سر کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہوں گی کہ دیکھیں جب ہم نے ہیئرنگ اسکریننگ ٹیسٹ کروایا ہے اور اگر ہیئرنگ لاس کے ساتھ بچہ ڈیٹیکٹ ہوا ہے تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ بچے کو ہم نے ڈیوائس لگانی ہے یا اس کا کوکلیئر امپلانٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اگر ڈیوائس کے ساتھ اگر بچہ رسپانس کرتا ہے ہمیں تو ہم بچے کو ڈیوائس لگانے کے بعد مختلف قسم کی آوازوں سے متعارف کرواتے ہیں. بیسیکلی ان کو 6 لنگ ساؤنڈ کہا جاتا ہے. یہ 6 آوازیں ہیں اور یہ 6 آوازیں ہماری پوری اسپیچ کا مجموعہ ہوتی ہیں. تو ان آوازوں کو بچوں سے متعارف کروایا جاتا ہے. بار بار ہم بچے کے ساتھ خود بولتے ہیں, جیسے یہ آوازیں, جیسے میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں, آ, او, ای, س, ش اور م. تو یہ آوازیں ہم بچے کے ساتھ بار بار بولتے ہیں. بچہ ان کو سنتا ہے اور پھر سن کے ہمارے ساتھ اسی طرح آوازیں نکالنے کی کوشش کرتا ہے. آہستہ آہستہ بچے کی ڈیلی بیسس پہ ہم یہ پریکٹس کرواتے ہیں اور بچہ پھر ان کو جب سیکھ لیتا ہے اس کے بعد ہم ایک سنگل ورڈ سے بچے کو سٹارٹ کرتے ہیں. تو بچے کو بابا, ماما یہ نہیں بولنا آتا, پہچان اس طرح نہیں ہوتی, تو ہم بچے کو باقاعدہ یہ چیزیں بولنا سکھاتے ہیں. مدر کی پکچر کے ساتھ ریلیٹ کر کے ماما, اور اسی طرح فادر کی پکچر سے ریلیٹ کر کے بابا, ابو, اسی طرح سنگل ورڈ سے سٹارٹ لیتے ہوئے بچے کے پاس وکیبلری آتی ہے اور پھر اسی وکیبلری کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے بچے کو 2 ورڈز کی سٹیج پہ لاتے ہیں اور پھر ایک مکمل جملے کی طرف. زیادہ تر ہرڈلز کیا آتی ہیں جب آپ کے پاس بچے آتے ہیں؟ کیا انہیں بولنے میں مشکل آ رہی ہوتی ہے؟ پیرنٹس کوآپریٹ کرتے ہیں؟ پیرنٹس کی بھی گائیڈنس بڑی ضروری ہے, کیا وہ تعاون کرتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ؟ جی, پیرنٹس بھی تعاون کرتے ہیں ہمارے ساتھ. جو سب سے زیادہ ہرڈل آتی ہے وہ یہ کہ ہمارے ہاں اتنی اویئرنیس نہیں ہے. تو یہ جو ہیئرنگ اسکریننگ ٹیسٹ ہے یہ بہت ضروری ہے. اس سے جتنا ارلی انٹرونشن ہوگا, جتنا ارلی جو ہے ڈائگنوزز ہوگی, اتنا ارلی اس کے اوپر کام کیا جائے گا اور اتنا ہی اچھا بچے کا رسپانس ہوگا. زیادہ تر پیرنٹس کو نہیں معلوم ہوتا, وہ اس چیز کو نہیں بودر کر رہے ہوتے کہ ہیئرنگ لاس ہو سکتا ہے یا بچے کے ساتھ کوئی بھی کسی قسم کا ایشو ہے. یوزلی پیرنٹس یہی کہتے ہیں جی ان کے فادر لیٹ بولے تھے یا چاچو لیٹ بولے تھے, یہی ایک ریزن بتاتے ہیں. جی بچے کو نہیں چیک کروانا کہ بچہ جو ہے بول پڑے گا, کوئی ایسی بات نہیں ہے, بچہ بول پڑے گا. لیکن میں آپ سے یہ کہوں گی کہ ایک دفعہ آپ ایک اسیسمنٹ ضرور کروائیں کہ ان کیس بچے کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ایشو ہے تو اس کو ہم ارلی ہی ڈائگنوز کرنے کے ساتھ ساتھ اس پہ کام شروع کریں. ٹھیک. اچھا خواجہ صاحب, جیسے کہ ابھی یہ نور الہدا صاحب فرما رہی تھی کہ فادر لیٹ بولے, چاچو لیٹ بولے, یہ ہماری پریکٹس بنی ہوئی ہے سوسائٹی میں, ہم یہ کہتے ہیں. تو اب ایک تو پیرنٹس جو دور دراز بیٹھے ہیں, ایک تو بڑا آسان ہے, وہ کیسے سمجھ پائیں گے کہ واقعی ہمارا بچہ خدا نخواستہ کسی قسم کی اس کو پرابلم کا شکار ہے؟ کیا وہ رائے صاحب والی بات ہے کہ صرف ٹیسٹ کرا لیں, تسلی کرا لیں؟ آپ کیا اس جانب جانا چاہیے؟ نہیں, یہ تو اہم یہ تو دیکھیں اہم قدم ہے کہ اگر نیونیٹل ہیئرنگ اسکرین ٹھیک ہے اور بچے کے کچھ اور کلینکل ٹیسٹ ہوتے ہیں 1 سال کی عمر پہ, ہم ایز اے پیڈیٹیشین اس کا ڈسٹریکشن ٹیسٹ کرتے ہیں. ٹھیک. اگر وہ بھی نیگیٹو ہے تو اگر اس کی قوت سماعت ٹھیک ہے تو صرف آئسولیٹڈ اسپیچ ڈیلے جو ہے یہ بہت کامن ہے. اس میں فیملیل ٹرینڈ بھی ہوتا ہے. اور ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا, یہ ہمارا SCD بہت بڑھ گیا ہے جس کو آج کل ہم آٹزم ٹریٹ کر رہے ہیں. ایکچولی یہ آٹزم بچے نہیں ہیں, یہ سوشل کمیونیکیشن ڈس آرڈر چلڈرن ہیں. اور سوشل کمیونیکیشن ڈس آرڈر میں جو 4-5 چیزیں بہت اہم ہے, بچے کا علیحدہ رہنا, فیملی سسٹم میں نہ رہنا, پیرنٹس کا ورکنگ پہ چلے جانا, سکرین کا بہت زیادہ استعمال. تو اگر بچے کی نیونیٹل ہیئرنگ سکرین ٹھیک ہے اور بچہ کلینیکلی چائلڈ اسپیشلسٹ یا فیملی فزیشین محسوس کرتا ہے کہ اس کی قوت سماعت ٹھیک ہے, تو آئسولیٹڈ اسپیچ ڈیلے کے لیے ہم پریشان نہیں ہوتے. اور ہم 3 سال تک ان بچوں کو ٹائم دیتے ہیں کہ اگر فیملی ہسٹری آف اسپیچ ڈیلے ہے تو اس کے لیے ہم پریشان نہیں ہوتے. لیکن سکرین ٹائم کو کم کرنا بچوں میں
اور دوسرا اہم بات ہے کہ بچوں کو سوشلائز کروانا اس عمر کے بچوں کے ساتھ، اس سے بھی بچوں کی اسپیچ بہتر ہوتی ہے. ٹھیک ہے خواتین و حضرات، آج ہم بات کر رہے ہیں جو کہ ہیئرنگ اسکریننگ ٹیسٹ کے حوالے سے اور پیدائشی سماعت کے حوالے سے زیادہ تر ہم بات کو فوکس کیے ہوئے ہیں. رائے صاحب، ابھی جیسے خواجہ صاحب بھی فرما رہے ہیں، یہ بتائیں کہ یہ کتنے عرصے کے بعد بچہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، ایک عام بچوں کی طرح بیہیو کرنے لگ جاتا ہے؟ آپ ہیئرنگ لاس والے بچے کا پوچھ جی رہے ہیں؟ ہیئرنگ لاس والا. ہیئرنگ لاس والا بچہ اگر جتنا ارلی ڈیٹیکٹ ہوگا اتنا ارلی اس کا رسپانس آئے گا. جیسے جیسے ایج بڑھتی جائے گی اس کی سیکھنے کی صلاحیت کم ہوتی جائے گی. سو فرسٹ 3 ایئرس جو ہیں وہ وائٹل ہوتے ہیں فار آل ٹائپ آف کمیونیکیشن ڈیولپمنٹ. سو اگر ہم اس کو 6 مہینے یا 8 مہینے کی ایج میں ڈائگنوز کر کے ریہیبلیٹیٹ کر دیتے ہیں، آئدر ہیئرنگ ایڈ سے کرتے ہیں یا کوکلیئر امپلانٹ سے کرتے ہیں، تو ایٹ دا ایج آف 6, 7, 8 ایئرس وہ باقی بچوں کے برابر آ جائے گا. بٹ اگر ہم اسے ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں ایٹ دا ایج آف 5 ایئرس 6 ایئرس تو وہ جو لاس ہے وہ ارریورسیبل لاس ہے، وہ کبھی بھی ان کے برابر نہیں آ سکے گا. ٹھیک تو بہتر ہے ان ٹائملی اس پہ کیا جا سکے. جی، ٹائملی انٹروینشن ریکوائرڈ ہے یہاں پہ. اچھا، یہ ٹیسٹ کے حوالے سے بھی بتا دیں. بہت سے لوگ کیونکہ اب کہیں پہ فری بھی ہو رہا ہے، ابھی بھی کچھ مقامات پر فری بھی کرایا جا رہا ہے، ٹیسٹ ہوتا بھی ہے. لوگ زیادہ تر کنسرن یہ ہوتے ہیں کہ نہیں جی وہ مہنگا ہوتا ہے، جی ہم کہاں سے کرائیں، ہم پتہ نہیں افورڈ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر طرح کے افراد ہیں سوسائٹی میں، کچھ افورڈ کر سکتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے. یہ بتائیے گا کہ یہ ٹیسٹ کی کتنی کاسٹ ہے، اگر کیا فری بھی کئی مقامات پر ہو رہا ہے کسی مقام پر؟ ہاں جی، اس کے لیے ہم کیمپس بھی ارینج کر رہے ہیں. 1 منتھ کی ایج تک تو فری میں بھی ہو سکتا ہے. اچھا خواجہ صاحب، یہ بتائیے گا سرکاری سطح پر بھی کیا یہ ہو رہا ہے، ٹیسٹ کروا سکتے ہیں؟ جی، یہ سرکاری سطح پر ابھی اس کی سہولیات صرف چلڈرن ہاسپٹل لاہور اور 1-2 پبلک سیکٹر ہاسپٹل میں ہے. یہ سرکاری سطح پہ ابھی اویلیبل نہیں ہے. چلڈرن ہاسپٹل لاہور ہے؟ چلڈرن ہاسپٹل لاہور میں اویلیبل ہے. آپ بتائیے گا کہ یہ جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں اس سے ہٹ کے بھی، مطلب جو آپ اسپیچ تھراپی پہ کام کرتی ہیں، تو روٹین میں جیسے کہ آپ نے بتایا کہ بیسک ساؤنڈ سے اویئر کراتی ہیں، ان کو بتاتی ہیں، آہستہ آہستہ ان کو لرننگ ہو جاتی ہے، وہ سیکھنے لگ جاتے ہیں، پھر ساتھ چلنے لگ جاتے ہیں. یہ ریہیبلیٹیشن کا جو پروسیس ہے یہ کتنا عرصہ اس کے لیے بہت ضروری ہے؟ دیکھیں، یہ پروسیس تھوڑا لانگ ہی ہوتا ہے، اتنی یہ ایزی بات نہیں ہے. اس کے لیے ڈیلی بیسس کے اوپر ہم کام کرتے ہیں بچوں کے ساتھ، اور تھراپسٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پیرنٹس کا بہت بڑا رول ہے کہ جو چیزیں جو ہے وہ تھراپسٹ بچوں کو کروائے، پیرنٹس وہی چیزیں گھر پر بھی بچوں کو بار بار ریوائز کروائیں. جتنا اچھا تھراپسٹ اور پیرنٹس مل کر اپنا کام کریں گے اتنا اچھا بچے کے اوپر رزلٹ آئے گا. تو اس کے لیے کوئی اسپیسیفک ٹائم پیریڈ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی یہ تھوڑا ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے. جی رائے صاحب، ڈاکٹر رائے صاحب، آپ کیا پیغام دیں گے سر جاتے جاتے؟ وقت کیونکہ محدود ہے ہمارے پاس اس سلسلے میں. دیکھیں، ہم اپنی 5% پاپولیشن کو ڈسیبل کر دیتے ہیں، اور یہ ایکچولی ڈسیبلٹی ہے نہیں. اگر ہم اسے ٹائملی انٹروین کر لیں اور ریہیبلیٹیٹ کر دیں تو یہ 5% پاپولیشن جو ہے یہ ہماری ورکنگ پاپولیشن بن سکتی ہے. سو اس کو اگنور نہیں کریں، اس پہ کام کریں اور ٹائملی اس کو چیک اپ کروانا لازم ہے. ٹھیک ہے، سیماب خان، آپ کا پیغام دیں گے؟ سر، میرا پیغام یہی ہے کہ ہم سرگودا میں رہتے ہیں، سرگودا کی عوام کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے، کیونکہ یہاں کے لوگ بہت زیادہ جو ہیں وہ اتنے افورڈیبل نہیں ہیں، پیرنٹس بھی اتنے زیادہ افورڈیبل نہیں ہیں، اور جن کے اسپیشل بچے ہیں ان کو پاس اتنے وسائل بھی نہیں ہیں. تو ہم سب کو مل کے ان کے لیے ایک سٹیپ اٹھانا چاہیے. کسی بھی ٹائپ کی ڈسیبلٹی ہو اس سے ریلیٹڈ ہمیں کام کرنا چاہیے. جی خواجہ صاحب سر. میرا ایک ہی پیغام ہے، ہر نوزائیدہ بچہ جو پیدا ہو رہا ہے، گاؤں میں پیدا ہو رہا ہے، گھر میں پیدا ہو رہا ہے، ہسپتال میں پیدا ہو رہا ہے، اس کا نوزائیدہ بچے کا پیدائش کے بعد اپنے نزدیکی چائلڈ اسپیشلسٹ سے معائنہ کروائیں، تاکہ جتنی بھی کنجینیٹل انوملیز ہیں، جس میں ہارٹ کے پرابلمز ہیں، کڈنی کے پرابلمز ہیں، سرجیکل پرابلمز ہیں، کلیفٹ لپ ہے، کلیفٹ پیلنگ ہے، پیلٹ ہے، اور جتنی بھی کڈنی کی ڈیزیزز ہیں اور جتنے بھی پرابلمز ہیں، وہ وقت پہ سکرین ہو، وقت پہ ڈائگنوز ہو، اور ان کا وقت پہ علاج جو ہے اس کے علاج کے مطابق ترتیب دیا جا سکے، تاکہ بچے میں فیوچر میں منیمل کمپلیکیشنز ہوں. اور نیونیٹل ہیئرنگ ایک اہم ایریا ہے جس میں پاکستان اب ماشاءاللہ ہماری NGOs اور ہمارا گورنمنٹ سیکٹر دونوں اپنے لیول پہ کام کر رہے ہیں. اور میرا پیغام ہے
کہ آپ کے لیے جس حد تک ممکن ہو اپنے بیبی کا پیدائش کے بعد نیونیٹل ہیئرنگ اسکرین کروائیں. بہت بہت شکریہ آپ سب کی آمد کا. خصوصی طور پر آج کے پروگرام میں آپ لوگ تشریف لائے, خصوصاً میں پروفیسر ڈاکٹر خواجہ محمد ارشد صاحب آپ کی آمد کا شکریہ, ڈاکٹر رائے صاحب آپ کی آمد کا شکریہ, نور الہدا صاحبہ آپ کی آمد کا شکریہ, سماب خان آپ کی آمد کا شکریہ. خواتین و حضرات, آج کا پروگرام بس یہیں تک تھا. ہماری کوشش یہی تھی کہ ہم مختلف موضوعات آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں, اور آج کا پیغام بھی یہی تھا کہ اپنے بچوں کا ٹیسٹ ضرور کرائیے. اور جیسے کہ خواجہ صاحب نے کہا کہ اپنے چائلڈ اسپیشلسٹ کو جب آپ کنسرن کرتے ہیں, بچوں کا چیک اپ کراتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کو گائیڈ لائن ضرور دیتے ہیں کہ بچوں میں کیا کیا ان کو پرابلمس آ رہی ہیں. آج کا پروگرام بس یہیں تک تھا. میرے ساتھ ٹیکنیکل معاونت مجھے حاصل تھی نعمان شفیق. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سپتین بلوچ کو اجازت دیجیے. جہاں رہیے خوش رہیے, خوشیاں بانٹتے رہیے, اپنے اور اپنے کی دعاؤں کا خاص خیال رکھیے. پیارے پاکستان سے پیار رکھیے. اللہ حافظ.